بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلائی نیوز کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور ہماری ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ دنیا کی معلومات سے آپ باخبر رہ سکیں۔ آئے بڑھتے ہیں خبروں کی جانب۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے کہا کہ راولپنڈی کی اڈیالہ جیل کے حوالے سے بہت سنجیدہ تھریٹ الرٹ ہے۔ اپنے بیان میں عظمہ بخاری کا کہنا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان کو اڈیالہ جیل سے کہیں اور منتقل کرنے کی اطلاع نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اڈیالہ جیل کے حوالے سے بہت سنجیدہ تھریٹ الرٹ ہے۔ کچھ دن پہلے دہشت گرد پکڑے گئے جن کے پاس اڈیالہ جیل کے نقشے تھے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ بانی پی ٹی آئی نے جیل میں بیٹھ کر انتخابی عمل گزارا، اگر ہم نے روکنا ہوتا تو پہلے ہی روک دیتے۔ خیال رہے کہ دہشت گردی کے خدشے کے پیش نظر اڈیالہ جیل کے تمام قیدیوں بشمول عمران خان کی ملاقاتوں پر 2 ہفتے کے لیے پابندی لگا دی گئی ہے اور یہ فیصلہ محکمہ داخلہ پنجاب نے کیا۔ اس فیصلے کے بعد اڈیالہ جیل پہنچنے والے پی ٹی آئی رہنما عمر ایوب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما عاطف خان نے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات پر پابندی کو حکومت پنجاب اور مریم نواز کا منصوبہ قرار دے دیا۔ فلائی نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات پر پابندی حکومت پنجاب اور مریم نواز کا کوئی پلان لگتا ہے۔ سیاسی حل چاہتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بانی سے ملنے دیا جائے۔ پی ٹی آئی رہنما عاطف خان نے کہا کہ پہلے صرف ہم پر واضح تھا لیکن اب دنیا پر واضح ہو گیا کہ محسن نقوی انہی کے آدمی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر ہم نے مفاہمت کی بات کی تو بیان آ جائے گا کہ پی ٹی آئی این آر او مانگ رہی ہے، اس لیے ابتدائی قدم حکومت کو اٹھانا ہوگا۔ دوسری جانب وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا کہنا ہے کہ اڈیالہ جیل کے حوالے سے بہت سنجیدہ تھریٹ موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ کچھ دن پہلے پکڑے گئے دہشت گردوں سے اڈیالہ جیل کے نقشے برآمد ہوئے، تاہم بانی پی ٹی آئی کو کہیں اور منتقل کرنے کی اطلاع نہیں ہے۔ سیکورٹی تھریٹس کے پیش نظر پنجاب کی جیلوں میں سیکورٹی بڑھانے کے لیے محکمہ داخلہ پنجاب نے آئی جی جیل خانہ جات کو مراسلہ بھجوا دیا۔ ذرائع کے مطابق آئی جی جیل خانہ جات کو بھیجائے گئے مراسلے میں محکمہ داخلہ کا کہنا ہے کہ اڈیالہ جیل، اٹک جیل، میاں والی جیل اور ڈی جی خان میں سیکورٹی تھریٹ سے مختلف انٹیلیجنس اور سیکورٹی ایجنسیوں نے تھریٹ الرٹ سے آگاہ کیا۔ مراسلے میں کہا گیا ہے کہ دہشت گرد گروپ ملک دشمن عناصر کی مدد سے ٹارگٹ کر سکتے ہیں۔ حملوں کا مقصد ملک میں امن و امان کی صورتحال خراب کرنا اور انارکی پھیلانا ہے۔ صورتحال کا تقاضا ہے کہ بلا تاخیر اقدامات کیے جائیں۔ امریکہ نے غزہ میں 6 ہفتوں کے لیے جنگ بندی اور آسٹریلیا نے اسرائیلی وزیر اعظم نے غزہ جنگ میں پالیسیاں تبدیل کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ عرب میڈیا کے مطابق امریکی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ غزہ میں انسانی صورتحال دردناک ہے، اضافی امداد بھجوا رہے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ یرغمالیوں کی رہائی کے لیے معاہدے میں غزہ میں 6 ہفتوں کی جنگ بندی کے لیے کام کریں گے۔ دوسری جانب آسٹریلی وزیر خارجہ نے بھی اسرائیل کو غزہ جنگ میں اپنی پالیسیاں تبدیل کرنے پر زور دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ دنیا موجود صورتحال سے خوفزدہ ہے، جب تک اسرائیل اپنا راستہ تبدیل نہیں کرتا وہ عالمی حمایت سے محروم رہے گا۔ کینیڈا، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ نے گزشتہ ماہ غزہ میں فوری جنگ بندی کا مشترکہ مطالبہ کیا تھا۔ پاکستان کے 89% ووٹر نے سیاسی جماعتوں کو مل کر کام کرنے کا مشورہ دے دیا۔ امریکی سروے کمپنی گلیپ پاکستان نے تقریباً 4000 ووٹر کی رائے پر مبنی ایگزٹ پول جاری کر دیا۔ گلیپ پاکستان کی جانب سے جاری سروے کے مطابق 4000 پاکستانی ووٹر میں سے 89% ووٹر نے سیاسی جماعتوں کو مل کر کام کرنے کا مشورہ دیا۔ پاکستانی ووٹر کا کہنا ہے کہ سیاستدان اختلافات بڑھا کر آپس میں مل بیٹھیں، جبکہ 4000 ووٹر میں سے 15% ووٹر نے مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ کام کرنے کے لیے مل بیٹھنا ضروری نہیں ہے۔ سندھ اور بلوچستان کے مختلف شہروں میں بارش ریکارڈ کی گئی۔ سکر، خیرپور اور جیکب آباد سمیت سندھ کے کئی شہروں میں بارش کی وجہ سے شہری بجلی سے محروم ہو گئے، جبکہ لاڑکانہ میں تیز ہواؤں کے ساتھ ہونے والی بارش سے کئی درخت گر گئے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج اسلام آباد، پنجاب، خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں بارش اور پہاڑوں پر برفباری کا امکان ہے۔